کا شکریہ کہ اتنے شارٹ نوٹس پہ آپ لوگ یہاں پہنچے. ایک ناخوشگوار کہہ لیں یا بدقسمتی کا افسوسناک واقعہ کہہ لیں, اس کے متعلق تھوڑا سا آپ کو بریف بھی کرنا تھا اور تھوڑی انفارمیشن آپ لوگوں کو اس کے متعلق شیئر بھی کرنی تھی. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ 15 نومبر کو کوئٹہ شہر سے ایک معصوم بچہ مصور خان اس کو اغوا کیا گیا, جس کے بعد شہر میں کافی احتجاج بھی ہوئے اور باقی چیزیں بھی چلتی رہی. سپریم کورٹ آف پاکستان اور ہائی کورٹ نے اس کا نوٹس بھی لیا اور اس پہ گورنمنٹ آف بلوچستان کی طرف سے اس پہ ایک JIT بنائی گئی تھی. اس JIT کو ہیڈ کر رہے تھے ایڈیشنل IG کمانڈنٹ بلوچستان کانسٹیبلری, جس میں تمام انٹیلیجنس ایجنسیز, CTD, FC اور پولیس کے نمائندے شامل تھے, جنہوں نے اس بچے کی ریکوری کے لیے کام شروع کیا. اس دوران جو پولیس نے کام کیا یا جو سرچ آپریشنز کیے یا جتنے بھی کیے, ٹوٹل اب تک 18 آج کو ملا کر 19 JIT میٹنگز ہوئیں اس کیس میں. مختلف ٹیمیں اس میں تشکیل دی گئیں. اس دوران پورے کوئٹہ میں سرچ آپریشنز, کرائے کے رینٹل ایکٹس, CCTV کیمراز جو تھے ان کو سرچ کیا گیا, جس میں کافی لمبی ایک ایکسرسائز کی گئی. تقریباً 2000 رہائشی گھر تھے جن کو سرچ کیا گیا. 1200 سے زیادہ کرائے کے مکانات تھے جن کو سرچ کیا گیا اور جن سے رزلٹس ہمیں ملے. 1000 سے زیادہ کیمراز سیف سٹی کے اور جو پرائیویٹ لوگوں کے لگے تھے ان کے تعاون سے ان کو سرچ, ان کے ساتھ CCTV فوٹیجز حاصل کی گئی, جس کو بیٹھ کے سارا دیکھا گیا. اس سارے نتیجے میں ہمیں انیشلی یہ پتہ چلا کہ ایک پریس گاڑی وائٹ کلر کی کڈنیپنگ میں یوز ہوئی ہے, جس کو 15 نومبر کو اغوا ہوتا ہے اور 17 نومبر کو وہ گاڑی ہم نے ریکور کر لی تھی پولیس نے, کہ وہ گاڑی جو ایک شو روم پہ لوگ کھڑا کر کے گئے تھے جو اغوا کار تھے, دہشت گرد تھے. 17 نومبر کو وہ گاڑی ریکور ہوئی. اس گاڑی سے ہمیں کلو ملنے شروع ہوئے کہ یہ کیا ہے, اور اسی سے پھر جب کالز آنی شروع ہوئی اور باقی ہوا تو ہمیں پتہ چلا کہ اس میں کالعدم تنظیم داعش کے لوگ شامل ہیں. جو فیملی کو ہمیں 2 نمبرز ملے, ایک فیملی سے ملا جس کو کالز آنی شروع ہوئیں, اور ایک اس شو روم سے ملا کہ واٹس ایپ کی کالز ایرانی نمبرز اس کے اندر یوز ہو رہے تھے. ان ایرانی نمبرز پہ بھی ہم نے کام شروع کیا, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ 20 نومبر کو ہمیں پہلا گھر ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا کوئٹہ کے اندر, مشرقی بائی پاس کے اندر, جو ان لوگوں نے کرائے پہ لیا تھا. 15 نومبر کو اغوا ہوتا ہے, 17 نومبر کو گاڑی ملتی ہے, 20 نومبر کو پہلا گھر ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا, ریڈ کیا, جہاں ہمیں پتہ چلا کہ یہ گھر یہ چھوڑ چکے. اس کے بعد دوسرا گھر ایک آئیڈینٹیفائی ہوا 22 نومبر کو, جس پہ ریڈ ہوئی, جہاں یہ کڈنیپنگ کے بعد بچے کو لے کر گئے تھے اس جگہ پر. وہ آئیڈینٹیفائی ہوا, اس گھر سے بھی یہ جا چکے تھے. وہاں سے ہمیں کچھ تصاویر, کچھ لوگوں سے آئیڈینٹیفیکیشن پتہ چلی کہ یہ واقعی وائٹ پریس گاڑی ان کے پاس تھی اور یہ لے کے چلتے رہے اور اس گھر پہ آ کے رکے تھے. ان سے آئیڈینٹیفیکیشن بھی ہمیں ہوئی, کچھ تصاویر ہمارے سامنے آئیں پرانے سیف سٹی کے کیمرا سے, چیزوں سے, کہ کون کون لوگ اس کے اندر انوالو تھا. تو ایک اسکیچز سامنے آئے جس میں زیادہ تر 3 لوگ ہمیں انیشلی آئیڈینٹیفائی ہوئے, جس میں سے 2 افغانی تھے, جس میں سے ایک کا نام عمران یا جواد لیا جاتا تھا, دوسرے کا نام کچھ اور لیا جاتا تھا, جو کہ لیٹر آن ہمیں کنفرمڈ ہوا کہ اس کا نام طیب شاہ ہے, باجوڑ کا رہنے والا ہے. ان کے پیچھے باجوڑ میں بھی آپریشنز ہوئے, اس کے کچھ فٹ پرنٹس ہمیں سندھ میں ملے, وہاں پر بھی ہم نے آپریشنز کیے. جیو فینسنگ کی گئی, جیو فینسنگ سے ہم آگے چلے, اور ان دا مین ٹائم ہم نے انٹرنیشنل سوشل میڈیا آرگنائزیشن جیسے واٹس ایپ ہے, پلیٹ فارمز ہیں, فیس بک ہے, ان سے بھی ہیلپ لی اور انہوں نے بھی ڈیٹا ہمیں پرووائڈ کیا, جس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ کوئٹہ میں کس جگہ پر وائی فائی کنیکٹ ہوا تھا. اس بندے کو بھی ہم نے شامل تفتیش کیا. وہ گاڑی اس کے بعد کہاں گئی, کہاں ریپیئر ہوئی. گائی خان چوک پر ایک شو روم والا تھا جس پہ گاڑی ریپیئر ہوئی, وہ بندہ بھی پکڑا گیا, اس کو بھی لیا. یہ سارا پروسیس چلتا رہا نمبرز کے ساتھ ساتھ, اور آپریشنز بھی ہوتے رہے اس کے ساتھ ساتھ, کہ ہم جہاں جہاں پر جو جو کلو ملتا رہا اس پہ آپریشنز ہم کرتے رہے.
کیونکہ گورنمنٹ آف بلوچستان اور کورٹس کی طرف سے بھی ہمیں کلیئر ڈائریکشنز تھیں، اور خاص طور پر گورنمنٹ کی طرف سے کہ اس پہ کسی قسم کا لیکسٹی نہیں ہوگی. ایون سی ایم صاحب نے بھی متعدد بار 6 سے 7 دفعہ انہوں نے بلایا، اور جے اے ٹی کو انہوں نے خود بھی سنا کہ کیا ہو رہا ہے. اس پروسیس کے ساتھ ساتھ بیچ میں جب ہم ڈاٹا پہ اور مختلف چیزوں پہ کام کر رہے تھے تو ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ ان کو اسلحہ کس نے پرووائڈ کیا ہے. اسلحہ پرووائڈ کرنے والا گلستان کا ایک شخص تھا، جس کو گلستان میں ریڈ کر کے ہم نے کسٹڈی میں لیا، جس نے بھی بتایا کہ ہاں جی یہ اسلحہ میں نے بیچا تھا اور اتنے پیسوں میں بیچا تھا اور اس طریقے سے چلتا رہا. اس دوران جو نیگوسیشنز تھیں کڈنیپرز کے ساتھ وہ بھی چلتی رہی مختلف اینگل پہ، میں اس کی ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا کیونکہ ساری فارن نمبر سے، ایران اور افغانستان کے نمبر سے کالز آ رہی تھیں. اس میں لوکل کوئی نہیں آئی تھی. ایون افغان ایمبیسی اور ایرانین کونسلیٹ، جو ایرانین ایمبیسی ہے ہمارے پاس اسلام آباد میں، یہ یہاں پہ کونسلیٹ ہے، ان سے بھی رابطہ کیا، اور انہوں نے بھی، ہم اس بیسس پہ شکریہ ضرور ادا کروں گا کہ انہوں نے بھی ڈاٹا پرووائڈ کیا ہمیں جو ان کے پاس تھا، کیونکہ نمبرز ان کے نام پہ رجسٹرڈ تھے، وہاں سے آیا. یہ ساری چیزیں سر چلتی نہیں. اس بیچ میں ہمیں انفارمیشن یہ ملی 25-26 اپریل کو کہ دشت میں ایک گھر ہے جہاں پر اس بچے کو رکھا گیا تھا انیشلی، اور پھر جب ایسٹرن بائی پاس سے شفٹ کیا تو یہ اس گھر پہ لے کے گئے تھے. اس گھر پہ سی ٹی ڈی اور ایف سی نے ریڈ کیا، آپریشن کیا. اس میں ایک شخص نے اپنے آپ کو خود قلی منیر ہے دشت میں، جس میں ایک شخص نے اپنے آپ کو خود کچھ دھماکے سے اڑا دیا، اور دوسرا فائرنگ میں زخمی ہوا، جس میں ہماری گاڑی کو بھی نقصان پہنچا، اور پولیس ہمارے سی ٹی ڈی والے کچھ معمولی زخمی بھی ہوئے. اے پی سی ہماری خیر تباہ ہو گئی. اس میں سے ایک مارے جانے والا جو شخص تھا اس کی بعد میں شناخت عمران رند کے نام سے ہوئی، جو کہ 7 میں اور یہاں پر بہت ساری کارروائیوں میں انوالو تھا کوئٹہ میں. اس سرچ آپریشنز کے تحت یا اس کے بعد جو ہماری پروسیس چل رہا تھا، اس دوران ہمیں ایک لیڈ ملی، جس لیڈ میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ جب آپریشنز سپلنجی اور مستونگ میں آرمی کی طرف سے اور باقیوں کی طرف سے ہو رہے تھے، تو اس وقت داعش کا جو کیمپ تھا، سورس انفارمیشن تھی کہ داعش کا جو کیمپ تھا، داعش کے جو لوگ تھے کالعدم تنظیم کے، اس میں سے بہت سارے تو مارے گئے، جو ایک آدھا بچ گیا جو بھاگا وہاں سے. تو اس بچے کو بھی انہوں نے دشت سے وہاں شفٹ کر لیا تھا، اور بھاگتے ہوئے انہوں نے اس بچے کو شہید کر دیا گولی مار. اب یہ ایک انیشیل انفارمیشن تھی جس میں ایک سورسز کے تھرو ایک تصویر بھی ہمارے پاس تک پہنچی کہ یہ تصویر ہے اور یہ ہے. اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کرنا اور اس جگہ پہ پہنچنا پھر ہمارے لیے ضروری تھا کہ یہ خبر ہمیں اپریل اینڈ تک، مئی سٹارٹ میں، اپریل اینڈ میں یہ خبر ملی تھی. بٹ کنفرمیشن اس کی نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ موبائلز کا فورنزک کروانا، انفارمیشنز کا فورنزک کروانا، اس پہ ٹائم لگتا ہے چیزوں کو، اور اتنی بڑی خبر، اتنی بڑی چیز کو اس طرح سے بریک نہیں کیا جا سکتا جب تک ہمارے پاس کوئی کنکریٹ پروف نہ ہو کسی چیز کا. سورسز کی انفارمیشن کچھ صحیح ہوتی ہیں، کچھ غلط ہوتی ہیں، کبھی صحیح ملتی ہیں، کبھی غلط ملتی ہیں. اس کو ہمارا کام تھا ویریفائی کرنا. جے آئی ٹی میں اور باقی چیزوں پہ ہم اس پہ چلتے رہے. اس میں جو سب سے بڑا چیلنج تھا کہ ہمیں ایگزیکٹ لوکیشن یا ایگزیکٹ کیمپ، جو 1-2 کیمپس تو جہاں آپریشن ہوئے تھے اس کا پتہ تھا، باقی کیمپس کا اس طریقے سے ہمیں آئیڈیا نہیں تھا کہ کہاں کہاں پر ہیں پہاڑوں کے اندر. تو ایک سرچ آپریشن گورنمنٹ کی طرف سے لانچ کیا گیا کہ اس ایریا کو ہم سرچ کریں ود ہیلپ آف ایف سی، سی ٹی ڈی، پولیس، کہ سرچ کریں، اور جہاں جہاں ویئر اباؤٹس ہیں یا جہاں جہاں آرمی آپریشن کر چکی ہے وہاں سے ہم اس کو دیکھ سکیں، یا لا انفورسمنٹ آپریشنز کر چکے ہیں. اس پروسیس میں ہمیں تقریباً کوئی مہینہ ایک لگا، کیونکہ آپ کو اسپلنجی کا ایریا اور باقی چیزوں کو آپ ہم سے بہتر سمجھتے ہیں، اور وہاں جتنی چیزیں ہیں مراؤ سے آگے آپ ادھر چلتے جائیں تو پہاڑ ہیں، ادھر دشوار گزار بھی ہیں. سم ہاؤ 23 جون منڈے کو ہم نے وہ قبر جہاں انہوں نے دفنا دیا تھا یا دبا دیا تھا، وہ جگہ آئیڈینٹیفائی کی ہم نے، اور آئیڈینٹیفیکیشن سے ہم وہاں سے ڈگنگ کر کے، جہاں مختلف جگہوں سے ہم کر رہے تھے ڈگنگ، تو اس ڈگنگ میں ہمیں ایک ڈیڈ باڈی ریکور ہوئی، جو کہ اپیرنٹلی جس کو ہم دیکھتے تھے تو یہی لگتا تھا کہ بچے کی ہے، اور کم از کم 2-2.5 مہینے پرانی ہے.